اتنے کریم ہیں اہل بیت، کرم کی انتہا نہیں۔ کوفے کا رہنے والا ایک شخص کہتا میں لمبے سفر پہ گیا، تجارت کی نیت سے جب واپس آیا تو مجھے بڑا نقصان ہو چکا تھا، کچھ کما کے نہیں لایا، جو کچھ لے کر گیا تھا میں گوا کر آیا۔ کہتا میری ایک چھوٹی بچی تھی، ظاہر انسان جب سفر سے واپس آتا ہے مستحب بھی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لایا کر، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ کہتا ہے کچھ بچا ہی نہیں تو بیٹی کے لیے کچھ لایا نہیں، کچھ اس نے ڈیمانڈز بھی کی تھی، بابا یہ لانا وہ لانا، بھول گیا۔ واپس آیا، گھر گیا، اتفاق سے بیوی بیٹی صحن میں بیٹھ کے انتظار کر رہی تھی، یہ سے دروازہ کھولا، بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور سینے سے لگ گئی۔ باپ اتنی دور سے آیا، سفر سے آیا، اب میں اس سوچ میں تھا کہ بیٹی پوچھے گی کہ بابا یہ لائے نہیں لائے، میرے لیے کچھ نہیں لایا تھا، اللہ کرے مجھ سے نہ پوچھے میں بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، لیکن بیٹی نے یہ نہیں پوچھا۔ پہلا سوال یہ کیا، بابا کربلا نہیں گئے؟ میں نے بیوی کو کہا کربلا کیا کہہ رہی ہے بیٹی، چھوٹی سی بچی، کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں۔ کہ کچھ کما کر لائے؟ کہ نہیں، نقصان ہوا ہے، گوا کر آئے۔ کہا پورے شہر میں اعلان ہوا ہے، اگر کما کر نہیں لائے جلدی کرو کربلا جاؤ۔ کیوں جاؤں کربلا؟ کہ شہر میں اعلان ہوا ایک باغی ہے، باغی سمجھتے ہو نا، دین کا دشمن، کا ایک باغی ہے جس نے خلیفے کے خلاف قیام کیا، شہر میں اعلان ہوا ہے جو بھی اسے مارنے جائے گا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا۔ کہ مرد کچھ کما کر نہیں لائے، جلدی جاؤ، گھر میں فاقے پڑے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب ظاہر بھوک تو ہر انسان کو، اسے کیا پتا، کہ فوراً گھوڑے پہ سوار ہوا، وہ کہتا ہے روانہ ہوا، پوچھتے پوچھتے سبھی لوگ جا رہے تھے، پہنچا کربلا۔ یہ وقت تھا ظہر عاشور کا وقت۔ کہتا میں نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، لاشیں زمینی کربلا پہ بکھری ہوئی ہیں، ایک ہی ہے جس کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ کہتا کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے۔ کہتا عجیب منظر تھا، جسے کچھ بھی نہ ملا نا وہ پتھر مار رہا تھا۔ کہتا میں نے بڑی کوشش کر کے جگہ بنائی، میں بھی تو کچھ کروں تاکہ مجھے بھی تو کچھ ملے۔ کہتا میں نے ایک پتھر لیا، بڑی مشکل سے بھیڑ کو توڑتے ہوئے آگے بڑھا، اب میں نے مارنا چاہا لیکن ذرا عقل مند تھا، اس نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ باغی ہے کون، اتنی دشمنی، جسے جو مل رہا ہے اسے مار رہا ہے۔ کہتا جب اس کے چہرے کو غور سے دیکھا نا تو ماتھے پہ سجدے کا نشان تھا۔ ایسا نورانی چہرہ، کہتا ہے میرا ہاتھ رک گیا، کہیں ایسا تو نہ ہو میں غلطی کر دوں، کیونکہ میں حاکم کو بھی جانتا تھا، اس کے مزاج کو بھی جانتا تھا۔ کہتا میں نے تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے کہا السلام علیکم ایھا الشیخ الکبیر۔ کہتا اگر سلام کا جواب دیا تو سمجھ جاؤں گا مسلمان ہے، نہیں تو پتا چلے گا مسلمان نہیں۔ ماتھے پہ سجدے کا نشان، چہرہ نورانی۔ میں نے کہا میرا سلام ہو تجھ پر شیخ الکبیر، مطلب اے بوڑھے، اے بزرگ، تجھ پہ میرا سلام ہو۔ کہ اتنا کہنا تھا، اس نے سر بلند کیا، مجھے دیکھا، میرا نام لیا، کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے؟ اب پریشان ہو، اسے میرے نام کا کیسے پتا؟ میں نے تعجب میں کہا کیوں؟ مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا؟ کہا کر سکتا ہے، پر آج کے دن کسی نے مجھے سلام کے لائق نہیں سمجھا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میرا بابا ترس گیا تھا کوئی سلام کرے میرے بابا۔
میں نے کہا اے بزرگ آپ ہو کون؟ کہتا اس نے کہا کہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں؟ کہا کہ میں نے خط پڑھا تھا جو تو نے مجھے لکھا تھا۔ کہا کون سا خط؟ کہا مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں تیرے مولا علی کا بیٹا حسین۔ کہتے جیسے سنانا حسین، وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، مولا کے قدموں پہ گرا۔ مولا میں نے تو خط لکھا تھا، خدا گواہ تجارت پہ گیا، مجھے کیا پتا اب کربلا آ گئے۔ مولا میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں، زہرا کا لال اور یہ ہاتھ، مولا یہ آپ کو پتھر مارا، ان کی یہ جرت نبی کے نواسے کو پتھر مارے۔ اسی وقت اس جوان نے کروٹ بدلی، تلوار اٹھائی اور لشکر یزید پہ حملہ کرنا چاہا، حسین نے سے روک لیا۔ کہ تیرا نام شہداء میں نہیں ہے، تجھے اذن جہاد نہیں دوں گا۔ کہ مولا پھر میں کروں تو کیا کروں؟ نظروں سے دیکھو میرے امام کو مارا جا رہا ہے۔ کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے تو کوفے چلا جا، وہاں جا کر انتظار کرنا۔ مجھے نہیں پتا حسین نے کیوں بھیجا، شاید اس لیے بھیجا ہو کوفے چلے جاؤ، ابھی میری بہنوں کو چادر کی ضرورت ہے۔ کہتا حکم امام تھا کرتا تو کیا کرتا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے مولا اگر آپ کا یہ حکم ہے۔ کہتے اداس دل سے اوجھل قدم لے کر ابھی چلنے ہی لگا تھا، حسین نے پھر مجھے روک لیا۔ خدا را اتنا کریم ہے تیرا امام، اس امام کو بنتا ہے کوئی بندہ ناراض کرے، اس امام کا دل توڑے۔ کہتا تھوڑا آگے بڑھا، امام نے پھر روک لیا، کہ ذرا میرے قریب تو آ۔ کہتا خوشی خوشی آگے بڑھا، مولا اذن جہاد دے رہے ہیں۔ کہ جیسے آگے بڑھا حسین نے اپنے زخمی ہاتھوں سے ایک انگوٹھی اتاری، تعجب سے پوچھنے لگا مولا مجھے انگوٹھی کیوں دے رہے؟ یہ حسین ہے، یہ کریم ہے، اسے تجھ سے زیادہ تیرے بچوں کا خیال ہے، خدا گواہ ہے تجھ سے زیادہ تیرے بچوں کا خیال ہے۔ امام نے کہا تجھے یاد نہیں تھا جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی۔ بیٹیوں کا دل نہیں توڑا کرتی، بیٹیاں اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ کہ جب گھر جاؤ یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دینا، بس اسے اتنا کہنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ خدا گواہ اتنے قریب امام کا کون دل توڑ سکتا ہے؟